میں پریشان اس لیے نہیں تھا کہ میں گھیرے میں آ چکا ہوں، بلکہ میں الجھن کا شکار ہو گیا تھا کہ پوجا نے مجھ تک رسائی کیسے حاصل کر لی۔ میرے پاس جو خاص سیل فون تھا اس پر پوجا کی کال آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں موجود لوگوں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی تھی، کوئی نہ کوئی خریدا جا چکا تھا یا انجانے میں معلومات دے چکا تھا۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ مانسی نے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ ندیم ڈانڈیا ہی وہ فرد تھا جس نے سازش کی تھی اور میں اب گھیرے میں تھا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ خود ایسی ہمت کر سکتا تھا، بلا شبہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے۔ لمحوں کی اس سوچ نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پوجا اکیلی ہو، اس کے ساتھ پولیس اور خفیہ فورسز کا ہونا لازمی تھا۔ ان کا اس بلڈنگ کی طرف آنا اور پھر پوجا کا دھمکی لگا کر بتا کر آنا یہ واضح کر رہا تھا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے تھے۔ میرے پاس ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں اس متوقع گھیرے سے اسی صورت میں نکل سکتا تھا اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ پوجا مجھ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ یہ تو محض خیال ہی تھا، مجھے بہرحال وہاں سے نکلنا تھا، چاہے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ بھی ملتی۔ میں کمرے سے نکلا اور تیزی سے عرفان والے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اور اس کا ایک ساتھی ندیم ڈانڈیا کو مار مار کر ادھموا کر چکے تھے۔ وہ ڈھیٹ فرش پر پڑا تشدد سہ رہا تھا۔ عرفان، ذرا باہر آؤ، میں نے تیزی سے کہا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ شاید میرے لہجے میں کوئی بات تھی، وہ تیزی سے باہر آ گیا۔ خیریت؟ اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو میں دھیمی آواز میں تیزی سے بولا، یہاں کی فورسز ہمیں گھیرے میں لینے والی ہیں، چند منٹ ہیں ہمارے پاس، شاید وہ بھی نہیں، نکلو یہاں سے۔ او، یہ تو غلط ہو گیا، نکلیں پھر، اس نے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک مخصوص آواز نکالی۔ اس کی ٹیم کے سارے لوگ فوراً اس تک آ پہنچے۔ وہ سب نیچے جانے لگے۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ندیم ڈانڈیا کو یوں چھوڑ کر جاؤں، اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا، میں اسے زندہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مانسی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ندیم ڈانڈیا والے کمرے میں بڑھ گیا۔ وہ فرش پر پڑا تھا۔ میں نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، مجھے سب مانسی نے بتا دیا ہے، اب تیری ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پسٹل نکالا تو وہ تیزی سے بولا، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، تم اس شہر سے نہیں نکل سکتے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھا اور فائر کر دیا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت جمی رہ گئی۔ میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا۔ میں نے مانسی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل کر نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسی دوران میرا سیل فون بجا۔ اجنبی نمبر تھے۔ میں نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو علی زین، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آواز مجھے جانی پہچانی لگی، تبھی میں نے محتاط انداز میں پوچھا، کون بات کر رہا ہے؟ میں بختاور بات کر رہا ہوں۔ پہچانا مجھے؟ اس نے دھیمی آواز میں تیزی سے کہا۔ بولو، میں نے پہچانتے ہوئے محتاط لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس چند منٹ ہے نکلنے کے لیے، فوراً نکلو، میں کچھ دیر بعد تفصیل بتاتا ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں ایسی کال پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ بختاور ہی ہو سکتا ہے، آواز بدلی بھی جا سکتی تھی۔ میں نے کال کے بارے میں عرفان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سب نیچے کمرے کے پاس جمع ہو چکے تھے، وہاں بلڈنگ کے چوکیدار کو باندھا جا رہا تھا۔ وہ خوشی سے خود کو بندوا رہا تھا۔ اسے یہیں بے ہوش کر کے لاؤنج میں چھوڑ دینا ہے تاکہ اس پر کوئی حرف نہ آئے، عرفان نے میری آنکھوں میں تجسس دیکھ کر کہا۔ دونوں مقامی لوگوں کے ساتھ باقی سب کمرے میں سے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ چوکیدار کو وہیں چھوڑا اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ اگلے 2 منٹ میں ہم اپنی گاڑیاں نکال چکے تھے۔ ہمارے ساتھ مانسی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بلڈنگ کے سامنے سڑک بڑی تھی لیکن اتنی مصروف نہیں تھی۔ اکا دکا گاڑی گزر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ بات چلنے لگی تھی کہ دیکھوں تو صحیح پوجا وہاں پر آتی ہے یا نہیں۔ بختاور کو کیسے پتا کہ میں کہیں پھنسا ہوا ہوں اور مجھے وہاں سے نکل جانا چاہیے؟ کیا وہ پوجا کے ساتھ ہے؟ اگر وہ پوجا کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ ہمدردی کیوں جتا رہا تھا؟ ایسے ہی کئی سوالات میرے دماغ میں پھرنے لگے۔ عرفان دوسری گاڑی میں تھا، میں اس وقت تک مقامی ہی کی کار میں تھا۔ میں نے عرفان کو فون کر کے گاڑی روکنے کو کہا۔ وہ رک گیا تو میں نے مانسی کو اس مقامی کے ساتھ بٹھا کر واپس گھر کی جانب بھیج دیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، اور خود عرفان کے ساتھ آ بیٹھا۔ تبھی میں نے اس سے اپنے دماغ میں آنے والے سوالوں کے بارے میں کہا تو عرفان سوچتے ہوئے بولا، ویسے دیکھنا تو چاہیے، اگر وہ وہاں پر آتی ہے اور کن لوگوں کے ساتھ آتی ہے تب کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ پھر واپس مڑیں؟ میں نے پوچھا۔ ممکن ہے کہ گاڑی کہیں پر کسی نے دیکھی ہو سکتا ہے ہم گھیرے میں آ جائیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگے کہیں سے کوئی ٹیکسی لے کر یہاں واپس آتے ہیں۔
عرفان نے جواباً کہا تو پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے تیزی سے کہا، میرے خیال میں آپ دونوں مت جائیں، کوئی ایک آدھ جا کر سارا تماشا دیکھ لے، اس طرح اگر فورسز کے ساتھ سامنا ہو گیا تو بہت کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے، باقی تم دونوں کی مرضی ہے۔ یار یہ ٹھیک کہتا ہے، عرفان نے سوچتے ہوئے کہا، تو میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے، تم ہی دیکھاؤ۔ میں دیکھاتا ہوں، اس نے کہا تو ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اگلے کراس تک پہنچنے میں چند منٹ لگے۔ وہ کار سے اتر گیا، ایک مقامی ہمیں لیتا ہوا اس ٹھکانے کی جانب بڑھ گیا جہاں عرفان لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم ابھی اتنی زیادہ دور نہیں گئے تھے، یہی کوئی 10 منٹ کا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ اس کی کال عرفان حمید کو آ گئی۔ اس نے کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کر دیا، تبھی اس کی حیرت بھری آواز ابھری، ارے بچ گئے ہم۔ کیا ہوا؟ عرفان نے تیزی سے پوچھا۔ یہاں تو بھیڑ لگ گئی ہے، کوئی 10-15 گاڑیاں ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس طرح اندر داخل ہو رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا کمانڈو ایکشن کرنے جا رہے ہوں۔ اس نے تیزی سے یوں کہا جیسے اس کی حیرت ابھی تک کم نہ ہوئی ہو۔ مطلب کافی بھاری اٹیک ہے، عرفان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں نے تصویریں اور ویڈیو بنا لیے ہیں، آ کر دکھاتا ہوں، اس نے کہا تو عرفان بولا، بس جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب نکلو وہاں سے۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، اس نے کہا اور کال ختم کر دی۔ میں تیزی سے سوچ رہا تھا، جب تک میں فورسز کی نگاہوں سے اوجھل تھا تب تک کوئی بھی کارروائی کرنا آسان تھا۔ اسے آسان ان لفظوں میں کہا جا سکتا تھا کہ مقامی طور پر ایک بیک گراؤنڈ تیار ملتا تھا، وہ لوگ پوری طرح مدد کرتے تھے اور سب ہو جاتا تھا۔ لیکن اب وہی مقامی لوگ میرے دشمن بن چکے تھے۔ ندیم ڈانڈیا جس نے مجھے ایک راہ دکھائی تھی، وہی ایک بڑی سازش میں شریک تھا۔ اس سازش کے ڈانڈے کہاں ملتے تھے اس بارے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تیمور کا فون ٹریس کر لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ چاچا عبد المجید تک رسائی کر گئے تھے۔ درمیان میں کوئی ایسا رازدار تھا جس نے غداری کی تھی، وہ کون تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے جیسلمیر آنے کا فورسز کو شک ہو گیا تھا۔ جے پور میں ہونے والا ہنگامہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہی تو فورسز کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامے کی بو سونگھ لیں، اسے ہونے ہی نہ دیں یا پھر ہنگامہ کرنے والے تک رسائی کر لیں۔ میں جے پور سے یہاں تک پہنچ تو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ سب کس طرح الرٹ تھے۔ اگر میرے ساتھ بملا نہ ہوتی، اس کے دوست میرے ساتھ فورسز کی نگاہوں میں دھول نہ جھونکتے، تو میں اب تک پکڑا گیا ہوتا۔ اب جو مانسی نے بتایا تھا کہ میری تصویریں فورسز تک پہنچ گئی ہیں، ایسی صورتحال میں یہاں شہر میں رہنا انتہائی مشکل تھا۔ منطقی دلائل اور زمینی حقائق یہی بتا رہے تھے کہ مجھے پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں میری ضد مجھے مجبور کر رہی تھی کہ اس بندے کو تلاش کروں جس نے ڈانڈیا کے ذریعے چاچا عبد المجید تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے جو فیصلہ بھی لینا تھا یہاں سے بھیجی گئی اطلاعات پر ہدایت دینا تھی۔ ایک بھی غلط فیصلہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کر دینے والا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ عرفان نے میری مسلسل خاموشی کی وجہ سے پوچھا تو میں نے سچ بتا دیا۔ تب اس نے تیزی سے کہا، دیکھو، ایسے وقت میں جبکہ فورسز تمہارے پیچھے لگ چکی ہیں، تمہیں فوراً زیر زمین چلے جانا چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے۔ اس شہر سے نکل جاؤ، تمہیں پتا ہے اس شہر پر فورسز کا اثر زیادہ ہے۔ ایک بات اور، پیچھے بیٹھے ایک ساتھی نے کہا، شہر کی حد تک تو پولیس ہے، خفیہ بھی ہوگی، لیکن شہر سے باہر آرمی ہے۔ اگرچہ مجھے اس بات کا پہلے ہی سے علم تھا، لیکن اس کے یاد دلانے پر میں از سر نو سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے وقتی طور پر سب کچھ ذہن سے نکال دیا، میں پرسکون ہو کر سوچنا چاہتا تھا۔ عرفان حمید مجھے مقامی کے ساتھ ایک ویران سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم جب ٹھکانے کی جانب بڑھے تب تک مانسی بھی قریب آ گئی تھی۔ مقامی نے دوسرے مقامی کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ ہم نے اس کا انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی کار پر ہم تک آن پہنچے۔ اس نے مانسی کو اتارا اور آگے بڑھ گیا۔ ہم تینوں سڑک پر کھڑے تھے۔ سڑک کے پار ایک گندے پانی کا جوہر تھا، اس کے آگے سڑک اور پھر آبادی تھی۔ شاید وہ قدیم شہر کا کوئی حصہ تھا۔ وہ مقامی ہمیں اس طرف پیدل لے کر چل پڑا۔ وہ ایک پرانا سا 3 منزلہ گھر تھا، وہاں پر ایک فیملی پہلے ہی سے رہائش پذیر تھی۔ بلا شبہ ان سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔ ہمیں فوراً ہی تیسری منزل تک پہنچا دیا گیا۔ وہاں 2 کمرے تھے، ایک کچن اور باتھ روم چھت کے دوسرے سرے پر تھا۔ درمیان میں کافی کھلا صحن تھا۔ منڈیر کے ساتھ کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو بس گھر ہی گھر دکھائی دیتے تھے۔ میں فریش ہو کر بیڈ روم میں آیا تو اے سی کی خنک ہوا نے پرسکون سا کر دیا۔ مانسی فریش ہونے چلی گئی تو میں نے چاچا عبد المجید کو فون کر دیا۔ میری آواز سنتے ہی بولے، پریشان نہیں ہونا، میں صورتحال سمجھ گیا ہوں۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ تم اس پر سوچنا ہی چھوڑ دو،
اب یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم جہاں بھی ہو وہاں سکون کرو، شام تک بہت سارا منظر واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے سکون بھرے انداز میں کہا، جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ میں نے کہا تو انہوں نے چند الوداعی باتوں کے بعد کال ختم کر دی۔ مانسی فریش ہو کر آ گئی تھی، وہ میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کے بال بھیگے تھے، وہ ان میں کنگھی کرنے لگی۔ میں اسے غور سے دیکھتا چلا جا رہا تھا، وہ کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی نگاہیں چرا جاتی۔ تبھی اس نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ مجھ سے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، شاید یہ دیکھ رہا ہوں کہ مانسی بدلی نہیں، میں نے گہرے انداز میں کہا۔ میں اب بدل بھی نہیں سکتی، میں اس زندگی سے اکتا چکی ہوں، ہر وقت موت کا خوف سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا، بس دوسروں کے لیے جیے جا رہی ہوں، اس نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا اور گہری سانس لے کر کنگا ایک طرف رکھ دیا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یار، یہ عورت ہونا بھی عجیب بات ہے، جس پر مرتی ہے اسی کو مارنے کا سوچنے لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر تجسس سے پوچھا، تم نے مجھ پر اعتماد کر لیا؟ میں نے جو کہا وہ سچ مان لیا، ایسا کیوں؟ یہی سوال اگر میں تم سے کروں تو؟ میں نے جواب دینے کے بجائے اسی سے سوال کر دیا تو وہ یوں مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے کوئی جواب سوجھ ہی نہ رہا ہو۔ وہ یوں ہی چند لمحے بیٹھی مجھے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، شاید اس وجہ سے کہ تم نے میرے عورت ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تمہیں اس راہ پر لے آؤں۔ مانسی، زندگی میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ایسے بھی جو لمحوں میں حواسوں پر چھا جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے لیے اپنا آپ ختم کر دیا جائے۔ میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم کچھ بھی کہہ لو مگر ایک مجبوری ایسی ہے جو ہمیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے غربت۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا، پھر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں ایک ہوٹل میں ریسیپشنسٹ تھی، لوگوں کو دیکھتی تھی کہ وہ اپنا کتنا سرمایہ یوں ہی فضول ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں اتنی عیاشی؟ کھڑے کھڑے اتنے روپے خرچ کر دیتے تھے جو میں ایک ماہ میں کماتی تھی۔ میں بہت فضول سوچنے لگی تھی، صرف روپیہ کمانے کی خاطر۔ انہی دنوں ندیم ڈانڈیا مجھ سے آن ملا، ہماری دوستی بڑھتی گئی اور پھر میں اس کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ تمہارے گھر والے؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ دکھ سے بولی، انہیں بس رقم سے غرض تھی، وہ انہیں مل جاتی تھی۔ انہیں کیا، میں کہیں پر ریسیپشنسٹ ہوں یا کسی کی رکھیل؟ تو ندیم ڈانڈیا نے؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے کیا کچھ کیا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ خود تک محدود رکھتا تو شاید میں اس کے ساتھ ہی رہتی، لیکن اس نے مجھے بانٹنا شروع کر دیا، صرف اپنے فائدے کے لیے، کسی کے بھی آگے چارے کے طور پر ڈال دیتا۔ میں اکتا گئی اس سے۔ تم آئے تو مجھے لگا شاید مجھے فرار کا کوئی راستہ مل جائے، میں اس کی دنیا سے نکل کر گم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تب میں تمہیں جانتی تھی کہ وہ تجھے استعمال کرنے کی فکر میں ہے، میں چاہتے ہوئے بھی تمہیں کچھ نہ بتا سکی۔ اب تم زندہ بچ گئی ہو، تم سے پوچھا تو جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں یہ بہانہ بھی بنا سکتی ہوں کہ میں بھاگ گئی تھی، ان کے ہاتھ نہیں آ سکی تھی، جب وہ بھاگے تو میں بھی نکل گئی۔ کچھ بھی، اس نے عام سے لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، تمہیں ڈانڈیا کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں بلکہ خود کو آزاد محسوس کر رہی ہوں، اس نے تیزی سے جواب دیا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس وقت تم خود کو میری قید میں محسوس نہیں کر رہی ہو؟ تمہاری قید میں جبر نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں تو پتا ہے کہ میں کسی بھی وقت یہاں سے نکل جاؤں گا۔ پھر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، یہیں رہوں گی، کوئی دوسرا مجھے رکھیل بنا لے گا اور بس، اس نے تلخی سے کہا، پھر سر اٹھا کر بولی، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ڈانڈیا کے بارے میں؟ مانسی، وہ مر گیا، اب اس کا ذکر فضول ہے۔ وہ جس بندے کے ساتھ مل کر کوئی گیم کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں شام تک پتہ چل جائے گا، اور پھر مجھے اس گیم کے بارے میں بھی نہیں پتہ کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، سو میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بڑے سکون سے کہا تو وہ حیرت سے میرے چہرے پر دیکھنے لگی۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم مجھے اس لیے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو کہ تم ایک ایک بات پوچھو گے اور میں، اس نے کہنا چاہا تو میں بولا، نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا تو اب تک تم قتل ہو چکی ہوتی، جس طرح ندیم کو مارا تمہیں بھی ختم کر دیا گیا ہوتا۔ میں نہ مارتا، میرا کوئی بھی ساتھی تجھے مار دیتا، لیکن میں تمہیں کیوں ماروں؟ کوئی وجہ؟ اوہ، اس کے منہ سے بے ساختہ ہنکارا نکلا، پھر لمحہ بھر ٹھہر کر بولی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ کہنے میں کیا حرج ہے، باتیں ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ مجھے بہت کچھ بتاتی چلی گئی۔ ندیم ڈانڈیا یہاں پر کیا کرتا تھا، کن لوگوں سے روابط تھے، اس کا باقی گینگ کیا کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ اسی دوران میرا سیل فون بج اٹھا۔ وہ اجنبی نمبر تھے،
میں نے کال ریسیو کر لی تو دوسری جانب بختاور تھا۔ چند باتوں کے بعد اس نے کہا، مجھے خوشی ہوئی تم انہیں نہیں ملے ہو، یہ سمجھو تمہاری خوش قسمتی تھی، ورنہ اب تک بہت کچھ ہو جاتا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم جہاں پر تھے وہ ایک ہوٹل بننے جا رہا ہے، شاید تم نہیں جانتے، اس عمارت کے مالک کا شہر کے اندر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، اس کا بھی وہی نام ہے جو اس نے نئے ہوٹل کا رکھنا تھا۔ ہسپتال ہی سے تم لوگوں کا تعاقب کرنے والے نے ہوٹل کا نام بتا دیا، اس نے جو بتایا ہوگا سو بتایا ہوگا، لیکن یہ سیدھے شہر والے ہوٹل پر جا پہنچے، وہیں سے میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ اس نے سمجھاتے ہوئے بتایا تو میں نے پوچھا، اگر وہ طاقت کے نشے میں مجھے نہ للکارتی تو شاید وہ یہاں تک پہنچ جاتی، پھر بھی تم مجھے بتاتے۔ مجھے تمہارا نمبر لینے میں وقت لگ گیا، خیر تمہارا لہجہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے ہو، تو کوئی بات نہیں، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب شاید میں تمہیں دوبارہ فون نہ کروں، بس ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر تم مان لو تو۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جاؤ، جس طرح ایک سانپ کے لیے کئی جوگی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمہیں تلاش کرنے کو نہ جانے کون کون یہاں پہنچ چکا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس نے جذباتی سے لہجے میں کہا تو میں نے دھیرے سے پوچھا، وہ کہاں ہے جس نے؟ وہ یہی ہے، اس کے بارے سب بتا سکتا ہوں، لیکن چھوڑو، جو کہا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ اس نے کہا تو میں بولا، تمہارا بہت شکریہ۔ میرے یوں کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر فون کال بند کر دی۔ میں نے فون جیب میں ڈال لیا تو میرے سامنے بیٹھی مانسی نے کہا، اس کی دھیمی دھیمی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا سچ کہہ رہا ہے، اب تم اس شہر میں نہیں رہ پاؤ گے۔ یار ابھی تو سونے دو، پھر سوچتے ہیں کرنا کیا ہے، میں نے کہا اور بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ مانسی اٹھی اور تکیہ اٹھا کر قالین پر لیٹ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے، میں صحن میں کھڑا ارد گرد کے برقی کمکموں کو دیکھ رہا تھا۔ تھمی ہوئی ہوا دوبارہ چل پڑی تھی، میں پوری طرح سو نہیں پایا تھا، مجھے مانسی پر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، لیکن میرا شک یوں ہی ثابت ہوا، وہ گہری نیند سوئی رہی۔ میں شام ڈھلے اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا، میں سوچنے لگا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میری سوچوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے چاچا عبد المجید کے فون کا انتظار تھا۔ ساری دنیا میری دشمن تھی یا پھر کوئی بھی میرا دشمن نہیں تھا۔ میں ایک ناپائیدار زندگی کو لے کر بھاگ رہا تھا، ایک معمولی سی گولی میری زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں اگر آگ اور خون کے دریا میں سے نکل کر یہاں کھڑا سانسیں لے رہا تھا تو آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کب کہاں اور کیسے میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے کاندھوں پر نرم سا لمس محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مانسی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، اس شہر سے باہر میں تمہیں لے کر جاؤں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں شہر سے باہر جانے پر پریشان نہیں ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں آخر یہ زندگی ہے کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو کہا لگا کر ہنس دی، پھر اپنی ہنسی ہونٹوں میں دباتے ہوئے بولی، وہی جو تم پر گزر رہی ہے۔ اس کی بات پر میں بھی مسکرا دیا، پھر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، ہر کسی کے لیے وہی زندگی ہے جو اسے گزار رہا ہے۔ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ مقامی چھت پر آنے والی سیڑھیوں کے دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن تھا۔ کھانے کے دوران اس نے شہر کے حالات کے بارے بتانا شروع کیا۔ اگرچہ شہر میں بالکل سکون ہو چکا تھا، لیکن میری اور مجھ جیسے کئی لوگوں کی تلاش جاری تھی۔ اس نے مجھے یہ اندیا بھی دیا تھا کہ بہت جلد وہ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے۔ کوئی بہت ہی قابل اعتماد بندہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ ایسی ہی باتوں کے بعد وہ جانے لگا تو مانسی ایک دم سے جانے کو تیار ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے خود نہیں معلوم، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تم؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بولی، مجھے تم سے جدا تو ہونا ہے، کل نہیں تو آج، اگر زندگی رہی تو پھر کبھی مل لوں گی۔ اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو مجھے اپنا سیل فون نمبر دے دو۔ اس نے کہا تو مقامی بولا، میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر میرے گلے لگ گئی۔ اس کی سانسیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحے یوں ہی میرے ساتھ لپٹی رہی، پھر تیزی سے واپس پلٹ کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ مقامی اس کے پیچھے چلا گیا۔
ایک دم سے چھت پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس سناٹے کو سیل فون کی بیل نے توڑا۔ سکرین پر اجنبی نمبر جگمگا رہے تھے۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب ہیلو کی آواز ابھری۔ میں پہچان گیا تھا کہ وہ پوجا تھی۔ میری آواز سنتے ہی بولی، بہت خوش قسمت ہو تم، بس 1-2 منٹ کی دیر ہوئی اور تم نکل گئے۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، میں تو اس وقت تک وہاں رہا ہوں جب تک تم مایوسی زدہ چہرہ لیے وہاں سے نکلی تھی۔ ویسے ڈانڈیا کی لاش کا تحفہ تمہیں کیسا لگا؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے، ممکن ہے وہ بھی میرے ساتھیوں نے مار دی ہو۔ کیا اس کی لاش نہیں ملی؟ میں نے پوچھا۔ تم اگر وہاں تھے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی لاش ملی تھی یا نہیں۔ پوجا نے میری بات پکڑنا چاہیے۔ مجھے تو صرف تم سے غرض تھی، تمہیں دوبارہ دیکھا تو بڑا دل کیا تمہیں ملنے کو۔ ویسے کب مل رہی ہو تم مجھے تنہائی میں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور کہا لگا کر ہنس دیا۔ میری ہنسی کی آواز میں اس نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیسی لگ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے تصویروں اور ویڈیو میں دکھائی دینے والی پوجا کے کپڑوں سے لے کر گاڑی تک کے بارے میں بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، تبھی وہ غراتے ہوئے بولی، اگر مرد ہوتے تو میرے سامنے آتے، پھر میں بتاتی کہ مجھے بھی اتنی جلدی نہیں ہے، میں تم سے ملوں گا ضرور، تم سے ملے بنا اس شہر سے جانے والا نہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو آؤ نا، آج رات ہی ملتے ہیں، جگہ بتاؤ، میں پہنچ جاتی ہوں۔ اس نے تیزی سے کہا، ارے میری جان، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تم اور تیرے کلیان جی مجھے تلاش تو کر لو، جب تھک جاؤ، ہار جاؤ، ہلکان ہو جاؤ تو مجھے بتانا، میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ ابھی کچھ دن مجھے مزے تو لینے دو، میں نے بھرپور لہجے میں کہا تاکہ وہ یہی سمجھے کہ میں کہیں عیاشی میں وقت گزار رہا ہوں۔ میں تمہیں وقت صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ، اس نے کہنا چاہا تو میں نے جھڑکتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ، تم مجھے وقت دینے والی نہیں، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، چند گھنٹوں کا وقت، میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اس گفتگو کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے بھڑکا رہی تھی بلکہ میری لوکیشن تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کال کے دوران احساس ہو رہا تھا کہ کوئی درمیان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے فون جیب میں ڈالا اور چلتا ہوا منڈیر تک جا پہنچا۔ نیچے سٹریٹ لائٹ میں پتلی سی ویران گلی دکھائی دے رہی تھی۔ مانسی اور مقامی جا چکے تھے۔ میں چند منٹ وہاں کھڑا رہا اور پھر پلٹ کر صحن میں آ گیا۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اچانک مجھے خیال آیا، کیا میں پوجا یا بختاور کی لوکیشن تلاش کر سکتا ہوں؟ اس خیال کے آتے ہی میں نے بملا کو فون کر دیا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے میوزک کا شور تھا۔ ہائے میری جان، کہاں ہو؟ بملا نے شوخی سے پوچھا۔ بس کہیں پھنس گیا ہوں یار، میں نے بے دلی سے کہا۔ مجھے بتاؤ، میں نکال لاتی ہوں، وہ پھر اسی شوخی سے بولی۔ اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ بس آج ہمارے ٹور کا آخری ڈنر ہے، سامنے کچھ عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، کچھ دیر بعد اٹھیں گے اور ریلوے اسٹیشن جا پہنچیں گے، پھر جے پور نکل جانا ہے۔ اس نے تفصیل بتا دی، پھر فوراً ہی پوچھا، کوئی کام؟ یار 1-2 فون ہیں، ان کی لوکیشن تلاش کرنا تھی، تو مجھے نمبر بھیجو، میں ابھی تلاش کر دیتی ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، بھیجتا ہوں، میں نے کہا اور کال بند کر کے میں نے وہ پوجا اور بختاور کے نمبر اسے بھیج دیے۔ ماحول میں بالکل سناٹا نہیں تھا، وہی جو شہر کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے وہ ہر جانب پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں کسی گاڑی کا شور ہوتا اور پھر معدوم ہو جاتا۔ مجھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں یہاں اس شہر سے نکل جاؤں۔ میں تو ارد گرد کے علاقے اور راستوں سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میں اگر شہر سے نکل بھی پڑوں تو مجھے کدھر جانا ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ چاچا عبد المجید کی کال تھی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ حال احوال کے بعد انہوں نے کہا، تم نے جو ان کی اکیڈمی ختم کی ہے وہ ان کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ اس سے جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ خیر، اس کا بندوبست تو ہم کر لیں گے، لیکن ان کے ہاں تربیت لینے والی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ان کے یہاں جو رابطے ہیں ان کی پوری معلومات ہے اس میں۔ بلا شبہ یہ ایک بڑا کام تھا، وہ لوگ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں پھر سے محنت کرنا پڑے گی۔ سو اب وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو یہاں کسی بھی طرح کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دوسرے شہروں سے بھی قابل لوگ منگوا لیے ہیں۔ میرے خیال میں اب تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ایسے ہی نکلو گے تو کہیں نہ کہیں پھنس جاؤ گے، تمہیں بہت محتاط انداز میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، ایک نمبر تمہیں بھیج رہا ہوں،
کچھ دیر بعد اسی نمبر سے تمہیں کال آئے گی، تم اس کے ساتھ نکل جانا، باقی وہ تمہیں خود سمجھا دے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تمہیں جتنا بھی غصہ دلانے کی کوشش کی جائے، کسی بھی طرح یہاں رک کر مقابلہ کرنے پر اکسایا جائے، کسی کی بھی نہیں ماننا، وہ شخص جو تمہیں کہے اسی پر عمل کرنا، انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ضروری ہدایات کے بعد انہوں نے کال ختم کر دی۔ وہ میری نفسیات سے واقف تھے، اسی لیے مجھے یہ ہدایت دینا مناسب سمجھا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں پتلی سی سڑک کے کنارے پر چلتا چلا جا رہا تھا۔ میرے پاس ایک سیل فون اور جیب میں چند روپیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اکا دکا گاڑیاں میرے قریب سے گزرتی ہوئی چلی جا رہی تھیں۔ مجھے فون کال کا انتظار تھا، جس کے بعد ہی مجھے اس گاڑی کے بارے میں پتہ چلنا تھا جس نے مجھے پک کرنا تھا۔ میں تقریباً 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ پیدل چل چکا تھا، لیکن ابھی تک کوئی کال نہیں آئی تھی۔ میرے سامنے ایک کراس آ گیا۔ ابھی میں اپنے تئیں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ مجھے کس جانب سڑک پر چلنا چاہیے، میرا سیل فون بج اٹھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو ایک اجنبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مقامی زبان میں مجھے سمجھا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسی کراس میں کھڑا تھا۔ اگلے 2 منٹ کے بعد میں اس تک پہنچ گیا۔ وہ چھریرے بدن والا ایک ادھیڑ عمر تھا۔ اس نے کرتا دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ وہ مہنگی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ چل پڑا۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے کہا، دیکھ بھائیا، یہ تیری اور میری پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ تم میرا کام کر دو، میں تمہیں بارڈر تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پوری ذمہ داری سے وہاں تک پہنچا دوں گا۔ آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ایک راکشس کو ختم کرنا ہے، اس نے کہا تو اس کے لہجے میں نفرت ابل پڑی تھی۔ تبھی میں نے پوچھا، کہاں ملے گا وہ؟ وہ اس وقت شہر سے باہر ایک جگہ پر ہے۔ میں تمہیں ایک جگہ لے جاتا ہوں، وہاں سے 2 لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ وہ ہر طرح سے تمہارا ساتھ بھی دیں گے، پھر بارڈر تک وہی تمہیں پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ اس نے 4 وہیل کی رفتار بڑھا دی تھی۔ وہ شہر کا گنجان آباد علاقہ تھا۔ بازاروں میں تو رونق تھی، لیکن گلیاں سنسان ہو رہی تھیں۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے فون کیا۔ کچھ دیر کے بعد 2 نوجوان سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ آتے ہی خاموشی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گئے تو وہ چل دیا۔ وہ شخص مجھے بڑا پراسرار سا لگ رہا تھا۔ وہ اسی خاموشی میں گنجان آباد علاقے سے نکل کر ایک پوش علاقے میں آ گیا۔ وہاں ایک طرف سڑک کے ساتھ کافی سارے درخت تھے۔ وہیں رک کر پچھلی نشست پر بیٹھے ایک نوجوان سے بولا، لے بھائیا، اب نکلو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا۔ اترتے ہی وہ سڑک کے ساتھ درختوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیزی سے چل دیا، یہاں تک کہ ہم ایک ویرانے میں آ گئے۔ وہاں کچی دیوار والا کھلا سا مکان تھا۔ ہم اس میں جا کر رکے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم ایک کمرے میں جا پہنچے۔ میں شندے ہوں۔ میں ویرات ہوں۔ میں ویر سنگھ۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو شندے نے کہا، یہاں سے 1 کلومیٹر آگے ایک ڈیرا ہے، وہاں پر شہر سے آئے کچھ لوگ عیاشی کر رہے ہیں، ان میں وہی مطلوبہ شخص بھی ہے جسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس نے سمجھایا تو نہ جانے مجھے یہ کیوں لگا کہ یہ شندے یہاں کا مقامی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اس کی چغلی کھا رہا تھا۔ یہ موقع نہیں تھا کہ میں اس بارے میں کوئی استفسار کروں۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ ہاں، ایسی ہی جیسی یہ جگہ، بس اس میں چند کمرے زیادہ ہیں۔ اس وقت صحن میں ناچ گانا شروع ہے، یہی وقت ہے انہیں ٹارگٹ کرنے کا۔ اس نے بتایا تو ویرات بولا، تو پھر ہمیں نکلنا چاہیے۔ کار میں ہر طرح کا اسلحہ ہے، وہ لے لیں اور خیال رہے اگر ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو واپس یہیں آنا ہے، شندے نے کہا۔ اور اگر یہاں تک نہ پہنچ پائے تو؟ میں نے پوچھا۔ صبح ہونے تک انتظار کیا جائے گا، پھر نہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا اور واپس کار تک آ پہنچے۔ پچھلی نشست کے نیچے پسٹل، گن اور ہینڈ گرنیڈ پڑے تھے۔ ہم نے وہ سب نکال کر رکھا اور پھر نکل پڑے۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تو دائیں جانب ذرا سا فاصلے پر 4 دیواری میں سے روشنی اوپر کو اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہی ہماری مطلوبہ جگہ تھی۔ سڑک کے قریب تھوڑے سے درخت تھے۔ ہم نے کار وہیں کھڑی کی، کچھ دیر تک ارد گرد کا ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ میرا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی اس حد تک پھیلائی ہوئی ہو، باہر بھی لوگ موجود ہوں۔ پہلی نگاہ میں تو ایسا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ ہم نے ہتھیار سنبھالے اور ممکن حد تک چھپتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ہم اس 4 دیواری سے چند میٹر کے فاصلے تک جا پہنچے۔ اس 4 دیواری کے اندر سے کوئی مقامی گیت اسپیکر سے اپنی آواز پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہائے ہوئے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شندے مجھے سمجھانے لگا کہ ہمیں اٹیک کس طرح کرنا ہے۔ ویرات بھی یہ سب سن رہا تھا۔
اصل ٹارگٹ ایک ہی شخص تھا۔ نہیں شندے، یوں نہیں ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو۔ میں نے سب سن کر کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہاں اٹیک کی دو ہی صورتیں ہیں، یہاں اندھا دھند فائر کیا جائے، اس میں اگر وہ مطلوبہ بندہ مر گیا تو مر گیا، رسک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے بہت بڑا رسک ہوگا، کسی کی گولی بھی ہمیں چاٹ سکتی ہے۔ اور دوسرا؟ اس نے پوچھا۔ میں اور تم اس دیوار سے اوپر چڑھتے ہیں، ایک خاص بندے کو نشانہ بناتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں۔ میں نے کہا، تو کیا وہ لوگ ہمیں واپس کار تک پہنچ جانے دیں گے؟ اس نے پوچھا تو میں نے کہا، یہ ویرات کس لیے ہے؟ یہ کور دے گا۔ چل ٹھیک ہے، دیوار سے اٹیک کرتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا تو ہم دیوار کے ایک طرف چل پڑے۔ انہی لمحات میں میرا فون بج اٹھا۔ میں نے ایک بار تو یہی سوچا کہ کال نہ لوں، پھر سکرین پر دیکھا تو بختاور تھا۔ میں نے شندے سے ذرا ہٹ کر کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب سے بختاور نے مترشح لہجے میں کہا، کہاں ہو تم؟ میں کہیں بھی، میں نے کہنا چاہا تو تیزی سے بولا، میں بتاتا ہوں تم کہاں ہو، ایک ویرانے میں جہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں کسی کو قتل کرنے پہنچ چکے ہو، یہی نا؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے؟ میں نے کہنا چاہا تو میری بات کاٹتے ہوئے دیوانہ وار بولا، خدا کے لیے کچھ مت کرنا، یہاں سے نکل جاؤ، ایک لمحے میں تم گھیرے میں آ چکے ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سڑک کی طرف مت جانا، یہیں کہیں ویرانے میں نکل جاؤ، میں بعد میں بتاتا ہوں، نکل جاؤ بس۔ بختاور جیسے چیخ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل نے اس کی آواز پر سکون محسوس کیا تھا، میرا من کہہ رہا تھا کہ اس کی بات مان لوں۔ میں نے شندے کی جانب دیکھ کر کہا، تم دیوار پر چڑھو، میں تمہیں کور دیتا ہوں۔ وہ دیوار پر چڑھنے کے لیے مناسب جگہ دیکھنے لگا۔ میں ہولے سے پیچھے ہٹا اور پھر ایک دم سے اندھیرے میں دوڑ لگا دی۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ بالکل نہیں تھا کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا غلط، بس مجھے بختاور کی آواز میں جو درد مندی تھی اس نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے اپنی سانس بحال کرنے کے لیے رکا اور ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے اس چار دیواری کی جانب دیکھا تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، کئی گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں، وہاں پر کئی لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ بلا شبہ شندے اور ویرات گھیرے میں آ چکے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چاچا عبد المجید کا ریفرنس مجھ سے دھوکہ کر جائے گا۔ وہ چھریرے بدن والا مجھے خود موت کے منہ میں دھکیل کر گیا تھا۔ اس نے مجھے ایسی جگہ بھیجا تھا جہاں میں بڑے آرام کے ساتھ گھیرے میں آ سکتا تھا۔ میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اگر بختاور کی فون کال نہ آتی تو میں گھیرا جا چکا تھا۔ اس چھریرے بدن والے نے شندے اور ویرات کی قربانی دے دی تھی۔ میرے اندر اٹھنے والی غصے کی لہر نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ میں اب وہاں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، مجھے وہاں سے نکلنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ اسی صحرا میں پھیل کر مجھے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اٹھا اور اندازے سے بڑھتا چلا گیا۔ میں اپنے بارے میں جانتا تھا، میں رات بھر بھی سفر کرتا رہتا تو میں تھکنے والا نہیں تھا، لیکن انسانی بدن کی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، لیکن ایک امید تھی کہ بختاور مجھ سے رابطہ ضرور کرے گا۔ میں ابھی تھوڑے سے فاصلے پر آگے بڑھا تھا کہ چاچا عبد المجید کا فون آ گیا۔ ان کی روحانسی سی آواز نکلی، تم ٹھیک ہو پتر؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے خوشگوار سے لہجے میں کہا۔ میں انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ بولے، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اس چار دیواری کے اندر وہ لوگ تھے جو اکیڈمی سے تربیت لے کر اب واپس پلٹ رہے تھے۔ وہ انہیں تمہارے ہاتھ سے مروا کر خود تجھے فورسز کے حوالے کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری قسمت، تم بچ گئے۔ اس نے ڈبل کراس کیا ہے، تم پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، میں پریشان نہیں ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میں کرتا ہوں کچھ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وقت وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب بہت کچھ بدل گیا تھا۔ مقامی سورسز بھی دھوکہ دینے لگے تھے، یہ سب گڈمڈ ہو گیا تھا۔ وہ اگر ریاست کے ساتھ تھا تو اسے ان تربیت یافتہ لوگوں کو نہیں مروانا چاہیے تھا، انہیں پوری حفاظت کے ساتھ بارڈر پار کروانا تھا۔ یہ سب اس کی ریاست کے لیے کام کرنے والے تھے۔ دوسری طرف وہ مجھے پکڑوانا چاہتا تھا۔ اگر اس نے مجھے ہی پکڑوانا تھا تو میں خالی ہاتھ اس کے ساتھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو شندے اور ویرات کے ساتھ مجھے پکڑوا سکتا تھا، شہر میں مجھے گھیرا جا سکتا تھا۔ وہ مجھے یہاں لا کر ہی کیوں پکڑوانا چاہتا تھا؟ یہ دو متضاد باتیں تھیں جس کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دھوکہ دیا تھا تو اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ڈبل کراس کیسا تھا؟ میں باوجود مغزماری کے اس وقت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ وقت تو ایسا تھا کہ مجھے خود کو کسی محفوظ مقام تک لے جانا تھا۔ میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، میرے پاؤں کے نیچے صحرا تھا،
کوئی سمت متعین نہیں تھی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، لیکن میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں ایک محفوظ جگہ پر رک گیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنی لوکیشن دیکھنا چاہی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے سڑک کا تو پتہ چل رہا تھا، لیکن خود کہاں ہوں، مجھے سفر کس طرف کرنا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے زیادہ دیر فون استعمال نہیں کیا اور اٹھ کر چل پڑا۔ میں چلتا چلا جا رہا تھا، اچانک میرا فون پھر بج اٹھا۔ دوسری جانب بملا تھی۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا تو وہ چونک کر بولی، تم ٹھیک تو ہو ویر سنگھ؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں صحرا میں کہیں پھنس گیا ہوں۔ میں نے اسے بتایا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، ابھی تم، اس نے کہنا چاہا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھو تم گھبرانا نہیں، میں کچھ سوچتی ہوں، شاید تم مجھ تک نہ پہنچ پاؤ تم اس وقت۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، یہ ٹھیک ہے کہ میں ٹرین میں ہوں، واپس جا رہی ہوں، میں خود تم تک نہیں پہنچ سکتی، تم میری فکر نہ کرو، مجھے تھوڑا وقت دو، میں کرتی ہوں کچھ۔ اس نے تیزی سے کہا تو میں بولا، میرے فون سے تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں ہوں، تم خود تو مجھے اپنی لوکیشن بھیج سکتے ہو نا، اگر بھیج سکتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ دیکھو اگر تم مجھ سے بات کر سکتے ہو تو تم مجھے لوکیشن بھیج سکتے ہو۔ اس نے مجھے ٹھہر ٹھہر کر سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں میں بھیج سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تو جلدی کرو، مجھے لوکیشن بھیجو، میں تمہیں گائیڈ کرتی ہوں۔ اس نے کہا تو میں نے اسے لوکیشن بھیج دی۔ وہ میرے ساتھ لائن پر ہی تھی۔ کچھ دیر بعد بولی، دیکھو تم کسی بھی طرف تھوڑا سا چلو۔ میں سامنے کی جانب چل پڑا۔ میں کوئی 40-50 قدم چلا تھا کہ اس نے کہا، یہیں رک جاؤ۔ میں وہیں پر رک گیا تو وہ مجھے سمجھانے لگی۔ میں جس سڑک سے اس 4 دیواری تک پہنچا تھا وہ رام گڑھ روڈ تھا، وہ میرے عقب میں تھا۔ مجھ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مندر تھا۔ اگر میں وہاں تک پہنچ پاتا ہوں تو وہیں سے ایک سڑک نکل کر واپس جیسلمیر تک جاتی تھی اور وہی سڑک مجھے بھولائی تک لے جا سکتی تھی۔ اس نے مجھے دائیں بائیں کا سب سمجھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے سمجھایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں سیدھے مندر تک ہی پہنچوں۔ کیا اب تمہیں ضرورت ہے کہ میں تمہیں پوجا کی لوکیشن دوں؟ اس نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی میں کسی ٹھکانے پر پہنچوں گا تو پھر تازہ لوکیشن لوں گا، اگر ضرورت ہوئی تو۔ میں نے کہا تو وہ بولی، ایک بات بتا دوں، دونوں نمبرز کی لوکیشن ایک ہی ہے۔ میرا یہی اندازہ تھا، خیر تم ان پر نگاہ رکھنا، میں مندر تک پہنچ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے بملا سے بات ختم کر کے فون جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اندھیرے میں مندر کا ہیولا میرے سامنے تھا۔ اندر کہیں چراغ جل رہے تھے جن کی روشنی پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ مندر سے ہٹ کر چند جھونپڑیوں کی طرز پر بنے ہوئے گھر تھے جن کی 4 دیواری نہیں تھی۔ مجھے صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ وہاں موجود کتے بھونک بھونک کر میری آمد سے وہاں کے لوگوں کو مطلع نہ کر دیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوئی بھی کسی طرف سے بھی کسی کتے کی بھونکنے کی آواز نہیں آئی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر پسٹل نہیں پکڑا تھا۔ پہلی نگاہ میں پسٹل دیکھ کر خوف زدہ ہونے والا غلط تاثر لے جاتا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آگے چبوترا تھا جس کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اسی میں مورتیاں دکھائی دے رہی تھی جن کے سامنے چراغ روشن تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کن کی مورتیاں تھیں اور وہ کس طرح کے بھگوان کی پوجا کرتے تھے۔ میں اگر انہیں اپنے بارے میں ویر سنگھ بتاتا تو لازمی طور پر مجھے ان مورتیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن لاشعوری طور پر پانی کی تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے پانی دکھائی دے جائے تو میں اپنی پیاس بجھا لوں۔ انہی لمحات میں مجھے یوں لگا جیسے سیڑھیوں کے پاس کسی نے سرگوشی کی ہے۔ میں فوراً خود میں سمٹ کر ایک ستون کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے پوری کوشش کر کے اس طرف دیکھنا چاہا۔ سیڑھیوں کے ساتھ ایک جوان سال لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے پاس اوپری دھڑ سے ننگا دھوتی پہنے ایک پجاری کھڑا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا۔ لڑکی بڑے آرام سے اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہے، پھر لڑکی اس سے الگ ہو کر بڑے آرام سے چلتی ہوئی ایک جانب بڑھ گئی۔ وہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کسی جھونپڑی نما گھر میں چلی گئی ہوگی۔ مجھے نگاہیں ٹکانے میں بڑی مشکل ہوئی تھی۔ جب اندھیرے میں مزید دکھائی نہیں دیا تو میں نے اس پجاری کی طرف توجہ کی۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتے رہا کہ میں اس سے کیا کیا فائدے لے سکتا ہوں۔ اچانک وہ دیوار کے ساتھ کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ میں چونک گیا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ نیچے کہیں چارپائی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ نیچے کوئی کمرہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ پجاری سونے کا اہتمام کر رہا ہوگا۔ میں سیڑھیوں سے اترا، اندازے سے اس طرح بڑھا تو میرے سامنے کمرہ تھا جس میں ایک دیا روشن تھا۔ میں بلا جھجک اندر چلا گیا۔
ایک دم سے مجھے اپنے سامنے پا کر وہ پجاری چونک کر اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کون ہو تم؟ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، میں نے کہا۔ پھر بھی تم کون ہو اور یہاں کیسے؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو پجاری جی، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں، میں نے کہا اور اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ قریب ہی ایک سراہی پڑی ہوئی تھی، میں نے اسے اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ میں نے پجاری کی طرف دیکھ کر پوچھا، اس میں پانی پینے والا ہے؟ ہاں، میں اسی سے پیتا ہوں، اس نے کہا تو قریب ہی پڑا ایک پیتل کا پیالہ اٹھا کر میں نے اسے آدھا کیا اور پجاری کی جانب بڑھا دیا۔ وہ میرے اس عمل سے سمجھ گیا تھا کہ میں یقین کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ پیالہ منہ کو لگا کر پانی پی لیا، تب میں نے سراہی اٹھائی اور منہ کو لگا لی۔ میں جی بھر کر پانی پی چکا اور سراہی وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ پجاری کے منہ سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اس نے پوچھا، تم نے جانا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں جیسلمیر سے بھولائی کی طرف جا رہا تھا، کچھ دوست تھے ہم، بس ان سے جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے راستے میں اتار دیا، بس پھر میں نے یوں ہی ایک بات گھڑ دی۔ اگر تم نے بھولائی جانا ہے تو پیدل صبح تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، کار میں سیدھے سیدھے سڑک سے جاؤ تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پجاری نے کہا۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اب صبح تک انتظار کرنا پڑے گا، اس نے کہا۔ صبح تک؟ میں نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ ہاں، صبح سویرے ہی یہاں ارد گرد کی بستیوں سے لوگ پوجا کے لیے یہاں آتے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ میں تجھے بھولائی جانے والی سڑک تک پہنچا دوں گا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اب یہاں بستی میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ساری بستی خالی ہے، اس نے کہا۔ اور وہ لڑکی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لڑکی یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود بستی سے اونٹ پر آئی تھی، وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، ہم بہت جلد بھاگ جانے والے ہیں، اس نے صاف الفاظ میں بتا دیا تاکہ مجھے کوئی شک نہ رہے۔ پجاری جی، مجھے آپ کی محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بس بھولائی پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچوں بس؟ میں نے سختی سے کہا۔ کہا نا صبح تک انتظار کرو، اس نے اکتاہٹ سے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ تبھی میں نے پوچھا، یہاں اگر کوئی نہیں رہتا تو پھر یہ جھونپڑیاں، یہ گھر، یہ مندر کے لیے لوگوں نے بنا چھوڑے ہیں، لوگ یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، کئی کئی دن بھی ٹھہرتے ہیں، اس نے بتایا۔ تم کہاں سے آتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہیں تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی ہے، وہیں کا ہوں، کبھی یہاں رک جاتا ہوں، کبھی چلا جاتا ہوں، اس نے کہا۔ کس پر جاتے ہو؟ میں مطلب کی بات پر اتر آیا، وہ بھی سمجھ گیا، اس کے چہرے پر تردد اتر آیا۔ اس نے دھیمے سے کہا، کوئی نہ کوئی مجھے چھوڑ دیتا ہے، لے جاتا ہے، لے آتا ہے۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ ہنکارا نکل گیا۔ مجھے اب ہر حال میں یہ چند گھنٹے اسی مندر میں گزارنا تھے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر چارپائی سے اٹھتے ہوئے پجاری سے کہا، میں یہاں مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں، تم سکون سے سو جاؤ، تم صبح مجھے کسی کے ساتھ بھیج دینا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، پھر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیوں پر آن بیٹھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے بملا کو فون کیا، اس نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ میرے ہیلو کے جواب میں بولی، میں دیکھ رہی ہوں تم اس مندر کے پاس ہو، میں اس مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں، میں نے خوشگوار انداز میں کہا۔ اوہ، تو وہاں کوئی نہیں؟ اس نے پوچھا تو میں نے اختصار سے بتا کر کہا، تم سکون سے سفر کرو، میں اب دیکھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کاش میں سفر نہ کرتی، اگر وہاں ہوتی تو اب تک، اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں وہیں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں یہاں سے پیدل نکل پڑوں، دن نکلتے تک کسی نہ کسی بستی میں پہنچ جاؤں گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سلوک اچھا بھی ہو سکتا تھا اور برا بھی۔ مجھے عجیب برے برے خیالات آنے لگے تھے، میں اس کیفیت سے بچنا چاہتا تھا۔ ایسے میں میرا فون بج اٹھا، دوسری جانب بختاور تھا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں ایک مندر کے پاس ہوں، میں نے اسے سچ بتا دیا۔ وہ جگہ محفوظ تو ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے کہا۔ اوکے، تم کسی طرح رام گڑھ روڈ تک واپس پہنچو، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، وہاں آ کر مجھے بتا دینا، میں سب سنبھال لوں گا، اس نے کہا۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا اکتا سا گیا تھا۔ پجاری نے کہا تھا کہ سامنے جو گھر ہیں وہ لوگوں کے رہنے کے لیے ہیں اور اس وقت خالی ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھ گیا، جیسے ہی میں ایک جھونپڑی کے قریب گیا، میری نگاہ 2 چارپائیوں پر پڑی۔ ان پر 2 لوگ سو رہے تھے، ایک پر وہی لڑکی تھی جسے کچھ دیر پہلے میں نے پجاری کے ساتھ دیکھا تھا، دوسرا کوئی مرد تھا۔ اس کا مطلب ہے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ سوچ کر میں جیسے ہی پلٹا، وہ پجاری میرے سامنے کھڑا تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے مجھ پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔
میں نے ایک دم سے خوف زدہ ہو جانے کی اداکاری کی۔ میں نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، پجاری جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے سیڑھیوں پر بیٹھنا تھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ خالی ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی دیر سو لوں، میں نے مرے ہوئے انداز میں کہا۔ ان باتوں سے وہ لڑکی جاگ گئی، لیکن مرد یوں ہی سویا رہا۔ وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چل بھاگ یہاں سے، اگر پلٹ کر بھی دیکھا تو گولی مار دوں گا۔ پجاری جی میں کہاں جاؤں گا، صبح تک رہنے دیں، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اس کی طرف بڑھا اور پاؤں میں پڑنے کے لیے جھکا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یا محض مجھے دھمکا رہا تھا۔ اس نے فائر نہیں کیا، میں اس کے پاؤں تک جھک چکا تھا، مجھے اتنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے پسٹل پر ڈالا اور دوسرا پنڈلی پر ڈال لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اور وہ ریت پر گرا پڑا تھا۔ میں نے ذرا بھی تردد نہیں کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ نال سے شعلہ نکلا، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پجاری کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی کی چیخ ابھری۔ میں نے ایک جست بھری اور لڑکی کو پکڑ کر کہا، خاموش۔ وہ چپ کر گئی۔ پجاری کی دبی دبی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کے فائر کہاں لگا تھا۔ چارپائی پر پڑا ہوا مرد اسی طرح بے ہوش تھا۔ میں لڑکی کو پکڑ کر پجاری کے پاس لے گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ میں نے نال اس کے ماتھے پر رکھ دی اور غراتے ہوئے پوچھا، کون لوگ ہو تم؟ یہ پجاری ہے، میں یہاں اس کے پاس آئی ہوں۔ وہ میرا شوہر ہے، وہ نشے میں سویا ہوا ہے۔ کس چیز پر آئے ہو تم لوگ؟ اونٹ پر، لڑکی نے تیزی سے کہا۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پیچھے بندھا ہے، لڑکی نے بتایا تو میں نے پجاری کے سر پر فائر کر دیا۔ اس کی ہچکی نکلی اور وہ اس جہان سے کوچ کر گیا۔ میں نے لڑکی سے زیادہ بات نہیں کی، اس کے ساتھ اونٹ تک پہنچا، لڑکی کو آگے بٹھایا اور اس پر سوار ہو کر چل دیا۔ مجھے ان کے تعلق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اگر پجاری جھوٹ نہ بولتا اور مجھ پر پسٹل نہ تانتا تو شاید میں وہی کرتا جو اس نے کہا تھا۔ لڑکی اونٹ بھگائے چلی جا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے کر جاتی، لیکن پہلو سے لگی پسٹل کی نال سے امید تو یہی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دینے والی تھی۔